سر ڈیمر نہ سلو تھوڑے کر دیں، تھوڑے سلو بھی کر دیں، چارے بند کر دیں. ہاتھ کھڑا کر علی، ہاتھ کھڑا، ہاتھ کھڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. هل أتاك کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث و ضیف ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات، المکرمین جو معزز تھے، عزت کیے ہوئے تھے. اذ دخلوا علیہ جب وہ داخل ہوئے اس پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر. فقالوا تو انہوں نے کہا سلاما کہ تم پر سلام ہو. قال سلام تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً کہا کہ تم پر بھی سلام ہو. قوم منکرون کہ ایسے لوگ دکھائی دے رہے ہیں کہ جو پہلے سے جانے پہچانے نہیں ہیں. پیارے بھائیو، ہمارا یہ الممتاز کلاس کا یہ 5واں سیشن ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم سورۃ الذاریات کے
2 رکوع پہلے وہ مکمل کریں گے۔ ایک یہ رکوع ہے جو آج ہم نے شروع کیا ہے، اور ایک اس کے بعد اگلا رکوع، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ 25واں پارہ وہاں سے آغاز کریں گے۔ یہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ، ان کی زندگی کا وہ بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ ادھر سورہ الذاریات میں بھی بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ سورہ ہود میں بھی بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر، مہمانوں کا واقعہ، یا مہمانوں کی بات آپ تک پہنچی ہے؟ المکرمین، وہ مہمان کے جو معزز مہمان، وہ جو مہمان آئے تھے نا جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ انسانی شکل میں تھے، لیکن در حقیقت وہ فرشتے تھے۔ فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور فرشتے جو ہیں وہ سارے ہی معزز ہیں، فرشتے سارے ہی کیا ہیں؟ معزز ہیں۔ سورہ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ بعض لوگ جو ہیں یہ اس طرح کا ایک باطل عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ رحمان نے اولاد پکڑی ہے، رحمان کی اولاد ہے، اور وہ اولاد کے اندر عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کہ یہ کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے اس باطل عقیدے کا رد کیا، فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی اولاد ہے، فرمایا بل عباد مکرمون، یہ سارے فرشتے ہی وہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے عزت کیے ہوئے، یہ عزت والے، اکرام والے،
یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ تو فرشتے سارے ہی کیا ہیں؟ المکرمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی جو انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو ان کو کیا کہا کہ ضیف ابراہیم المکرمین۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ جب انسانی شکل میں فرشتے آئے تو وہ بحیثیت مہمان کے طور پر آئے۔ فرمایا اذ دخلوا علیہ، جب وہ فرشتے داخل ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام پر، فقالوا سلاما، تو انہوں نے آتے ہی کیا کہا؟ سلاما، سلام ہو۔ اللہ اکبر، سلام، السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ ان کے پاس جائیں اور آپ کو آپ کا اور آپ کی اولاد کا جو سلام ہے نا وہ ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ تو جا کر آپ نے وہاں فرشتوں میں جا کر کہنا ہے السلام علیکم، اور پھر غور سے سننا کہ وہ فرشتے آپ کو جواب کیا دیتے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام گئے، فرشتوں کی جماعت بیٹھی تھی، جا کر کہا السلام علیکم، تو جناب آدم علیہ السلام کو پھر فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کا اور آپ کی ساری اولاد کا قیامت تک یہی سلام چلے گا، یہی سلام چلے گا۔ تو اب وہی سارا نبیوں کا سلام، ولیوں کا، رسولوں کا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے کون سا سلام کہا؟ السلام علیکم۔ وہ سلام جو تھا یہ گڈ مارننگ والا نہیں تھا جو ہمارے ہاں چلتے ہیں نا، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، نمستے، یہ یا صبح بخیر، یعنی یہ بھی ایک چلتا ہے صبح بخیر۔ یہ اسلام کے سکھائے ہوئے سلام نہیں ہے، سمجھے نا؟ یا بعض لوگ ست بسم اللہ جی آیا، تو بہرحال اسلام نے جو سلام سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ ہمارے یہاں بعض یہ چلتا ہے کہ نہ سلام نہ دعا، ہاں جی ہیلو ہیلو جی کی حال ہے، ٹھیک ہو، اوکے، بس، نہ شروع میں سلام نہ آخر میں سلام۔ حالانکہ اپنی گفتگو کے شروع میں بھی سلام کہنی چاہیے اور اپنی گفتگو کے آخر میں بھی سلام۔ تو فرمایا کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے۔ فقال سلام، تو جناب ابراہیم علیہ
سلام، یہ ایک مخفف ہے، لیکن اس کا پورا جملہ کیا بنے گا؟ وعلیکم السلام، یہ بنے گا۔ قوم منکرون، کہ تم ایک ایسی قوم لگتے ہو، ایسے افراد لگتے ہو کہ جو پہلے سے پہچانے ہوئے نہیں ہیں، یعنی میں تمہیں پہچانتا نہیں، پتہ نہیں آپ کون ہیں، جان پہچان والے نہیں ہیں۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ منکرون، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں کہ جس وقت وہ گئے ان کے بھائی، تو جناب یوسف علیہ السلام نے نا ان کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، فعرفہم، تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لی، لیکن اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ بھائی جو تھے وہ جناب یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ تو فرمایا کہ قوم منکرون، کہ تم ایک جان پہچان والے لوگ نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ فراغ الی اہلہ، تو جناب ابراہیم علیہ السلام وہ چپکے سے گئے، راغا کا معنی کیا ہے؟ چپکے سے گئے، الی اہلہ، اپنے اہل خانہ کی طرف، فجاء بعجل سمین، تو بس وہ آ گئے ایک موٹے تازے بھنے ہوئے بچھڑے کے ساتھ، یعنی ان مہمانوں کی خدمت میں کیا لا کے رکھ دیا؟ ایک موٹا تازہ بھنا ہوا روسٹ کیا ہوا بچھڑا ان کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت وہ لا کر رکھا نا وہ بچڑا، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ بچڑا وہ لا کر ان کے قریب رکھا، فَقَرَّبَهُ، بس انہوں نے اس بچڑے کو قریب کیا، الیہم، ان کے، ان فرشتوں کے اور قریب کر دیا۔ قال الا تاکلون، تو جب دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، تو کہنے لگے کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تم، مطلب یہ ہے کہ تم کھانا نہیں کھا رہے، روسٹ کیا ہوا بھنا ہوا یہ بچڑا آپ کے سامنے پڑا ہوا اور تم کھا ہی نہیں رہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یہ نہیں کھانا کھا رہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے نا ان سے کچھ خوف محسوس کیا۔ ان آیات میں سے ہمارے لیے ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر اور پہلے انبیاء کی ملتوں اور شریعتوں میں بھی مہمان نوازی کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ مہمان نوازی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں نا آپ نے 3 باتیں ایک
اندر بیان کی 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات آپ نے بیان فرمائی کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کا اکرام کرے، اپنے ہمسائے کی عزت کرے، ہمسائے کا خیال رکھے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی اچھی بات نکالے، اور اگر اچھی بات کسی موقع پر نکالنے کے لیے نہیں ہے تو اول فول نکالنے کی بجائے وہ خاموشی اختیار کرے، خاموش رہے۔ برا بولنے سے خاموشی بہتر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کیا فرمائی کہ خاموش رہنا یہ بہتر ہے۔ اور تیسری بات آپ نے بیان فرمائی وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا خیال رکھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور پھر آپ نے نا ایک وضاحت فرمائی کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، کہ وہ دستور کے مطابق ایک اچھی مہمان نوازی اپنے مہمان کی کرے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جائزتہ، کہ دستور کے مطابق اچھی مہمان نوازی، تو صحابہ نے پوچھا وَمَا جَائِزَتَهُ یا رسول اللہ، یہ دستور کے مطابق اچھی مہمان نوازی کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضیافت یوم و لیلۃ، کہ ایک دن اور ایک رات کی جو مہمان نوازی ہے یہ ہے دستور کے مطابق، ایک دن اور ایک رات فرمایا۔ اور اس کے بعد جو عام مہمان نوازی ہے نا، عام مہمان نوازی وہ کیا ہے؟ وہ ہے 3 دن اور 3 رات۔ اور اس کے بعد اگر کوئی اپنے مہمان کو ٹھہراتا ہے، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد جو تم اپنے مہمان کو کھلاؤ پلاؤ گے وہ تمہاری طرف سے اللہ کے ہاں صدقہ لکھا جائے گا۔ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جناب ابراہیم علیہ السلام سمیت سارے نبی ہی بڑے بڑے کمال کے مہمان نواز اور نبی، لیکن نبیوں میں سے 2 نبی جو ہیں ان کی مہمان نوازی ہمیں بڑے اونچے معیار پر نظر آتی ہے۔ ایک جناب ابراہیم علیہ السلام جن کی مہمان نوازی کا ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسی کمال کی مہمان نوازی کہ اس وقت ان کے گھر میں ایک بچڑا ہے، وہ بچڑے کو ذبح کر کے اور اس کو روسٹ کر کے اور اس کو بھون کر اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہاں کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، ٹھنڈا چلے گا، گرم چلے گا، کیا چلے گا، یعنی یہ پوچھنے پچھانے کے تردد میں نہیں پڑے۔
ہمارے ہاں ایک تو یہ بھی چلتا ہے نا، پہلے کتنی دیر تو پوچھنے میں لگ جاتی ہے، اب کوئی اتنا منہ پھٹ مہمان ہوگا تو وہ کہے گا نا کہ فلاں لے کر آؤ، اور نہیں جی نہیں چلو رہنے دو، وہ بھی کہتے ہیں چلو پھر رہنے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پوچھا ہے کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، یہ ٹھنڈا لاؤں یا گرم لاؤں، کیا لاؤں؟ نہیں، جو وقت اور موقع کی مناسبت سے میزبان اپنے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ سکتا ہے وہ رکھ دے، اگر مہمان کی ضرورت ہوگی تو وہ کھا لے گا، نہیں ضرورت ہوگی تو وہ نہیں کھائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ پوچھنے پچھانے کے چکر میں ہی یہ وقت نہیں ضائع کرنا۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ ہماری ایک جماعت کے بڑے اچھے ساتھی تھے، اب بیچارے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا نام تھا عبید الرحمن محمدی، یہ جماعت کے شروع کے ساتھیوں میں سے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے بات بتائی، کہنے لگا جی کہ میں ایک جگہ گیا تو مجھے انہوں نے جاتے ہی پوچھا، ہاں جی اے دسو ناشتہ کر کے آئے ہو یا جا کے کرنا ہے؟ ناشتہ کر کے آئے ہو یا جا کے کرنا؟ مطلب کیا ہوگا؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے بھی کچھ میزبان ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا انداز دیکھیں کہ یہ پوچھا تک نہیں کہ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، کھائیں گے تو کیا کھائیں گے، بالکل نہیں، گئے جا کر ایک بچڑا بھون کر ان کے پاس گئے۔ یہ ہے مہمان نوازی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کمال کی مہمان نوازی، بڑے مہمان نواز۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمال کے مہمان نواز، بہت بڑے مہمان نواز۔ جب سب سے پہلی وحی آئی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، تو اللہ کے رسول اس وقت بڑے گھبرائے ہوئے، خوف زدہ، آپ جب گئے اپنے گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جا کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا کچھ خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت 5 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبل از نبوت زندگی کے بارے میں بیان کی، قبل از نبوت زندگی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نہ پریشان ہوں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ فَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، رشتہ داروں کے سر جوڑتے ہیں، ان کی آپس میں صلح کرواتے ہیں، ان پر مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک آپ کے اندر یہ وصف ہے کہ آپ بڑے کمال کے یعنی صلہ رحمی کرنے والے۔ اور دوسری بات یہ ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اور تیسری انہوں نے بات یہ بیان فرمائی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ جو بے روزگار ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے روزگار کا اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور چوتھا وصف بیان کیا وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور 5واں وصف وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اگر کوئی آسمانی یا زمینی آفت انسانوں پہ آ جائے تو اس وقت آپ کمر کس لیتے ہیں، انسانوں کی خدمت پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ 5 وصف جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس نے بیان کیے، کون گواہی دے رہی ہیں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اور ان کی سیرت کو اور ان کے اسوہ کو سب سے زیادہ جاننے والی، انہوں نے یہ گواہی دی۔
تو جناب ابراہیم علیہ السلام بھی کمال کے مہمان نواز، اور جناب محمد رسول اللہ بھی کمال کے مہمان۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فجاء بعجل، موٹا تازہ، سمین۔ سمین اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سین کے ساتھ ہو نا، سین، تو اس کا معنی ہوتا ہے موٹا تازہ۔ بات سمجھ آئیے نا؟ وہ ہم سورت پڑھ لیں، لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ وہ جو جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا نا، وہ ان کے جسموں کو موٹا نہیں کرے گا۔ لا یسمن، تو سمین کا معنی کیا ہے؟ موٹا تازہ۔ اور ایک ہوتا ہے سمین سا کے ساتھ، یہ جو بات آسا نہیں ہوتی، اس کا معنی ہوتا ہے قیمتی۔ اگر سمین سا کے ساتھ ہو تو معنی قیمتی، اگر سین کے ساتھ ہو تو معنی موٹا۔ اور سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فجاء بعجل حنیذ۔ حنیذ کا معنی ہوا ہے بنا ہوا۔ حنیذ کا معنی کیا ہے؟ بنا ہوا۔ فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو موٹا تازہ بنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو بچڑا تھا بنا ہوا روسٹ کیا ہوا، اس کو کہاں رکھا؟ اپنے مہمانوں کے قریب رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لیں مفسرین نے یہاں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کھانا زیادہ سے زیادہ مہمانوں کے قریب رکھا جائے۔ کوشش، یہ بھی مہمان نوازی کے آداب میں ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ مہمان نوازی کے آداب میں، کہ کھانا مہمانوں سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ کہاں رکھنا چاہیے؟ قریب رکھنا چاہیے۔ اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہوٹلوں کے اندر اور شادی ہالوں کے اندر اور مارکیوں کے اندر یہ جو انداز چلتا ہے کہ وہ دور جناب وہ کھانوں کی ٹیبلیں رکھ دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی اپنی پلیٹ پکڑو اور وہاں سے کھانا خود لے کر آؤ۔ اب ایک یہ انداز ہے، اور ایک ہے کہ آپ جس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹیبل پہ آپ کو سٹنگ پہ کھانا دیا جائے۔ ان میں سے جو قرآن کے اندر انداز بیان ہوا ہے وہ دور والا ہے یا قریب والا ہے؟ جی یہ قریب والا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن ہے فَقَرَّبَهُ، فَقَرَّبَهُ، تو کھانا سیٹنگ پہ دینا چاہیے کہ وہاں سے جا کر لے کر آنا چاہیے؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ فرمایا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا یہ کھانا نہیں کھا رہے تو پوچھتے ہیں کیا بات ہے تم کھاتے نہیں ہو؟ اب انہوں نے کیسے کھانا تھا؟ انہوں نے کھانا تھا کھانا۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو ابراہیم علیہ السلام نے، بھائی توجہ سے ذرا بات سننا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کیا؟ خوف محسوس کیا۔ کیوں خوف محسوس کیا؟ اس لیے کہ وہ عرب کی ایک روایت ہوتی تھی کہ اگر کوئی کسی کے گھر کسی برے ارادے سے جاتا تھا نا تو وہ اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ کس ارادے سے؟ برے ارادے سے وہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ ایک علامت تھی کہ یہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا، کہ وہ جائے وہاں سے کھانا بھی کھائے، وہاں کا نمک کھائے اور پھر بعد میں وہاں پر کوئی بری حرکت کرے۔ وہ اس کو نمک حرامی کہتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نمک حرامی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تھا یہ کھانا نہیں کھا رہے تو یہ سمجھے کہ کہیں یہ بھی کوئی برے ارادے سے تو نہیں آئے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، قالوا، انہوں نے کہا
کہ لا تخف، اے ابراہیم نہ خوف محسوس کیجئے، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے ان کو خوشخبری دی ایک بہت بڑے علم والے بچے کی، علم والے لڑکے کی خوشخبری دی انہوں نے۔ کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ یہ جو آپ کو خوشخبری مل رہی ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑی بیگم تھی نا، جن کا نام سیدہ سارہ تھا، سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا، یہ ان کے ہاں بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشخبری مل رہی ہے۔ اور ان کی جو چھوٹی بیگم تھی نا، یعنی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا، تو ان کے ہاں بیٹا پہلے ہو چکا تھا، اور اس بیٹے کا نام اسماعیل تھا، جن کے ساتھ وہ ذبح کا سارا واقعہ آگے چلتا ہے۔ تو وہ اسماعیل بیٹا چھوٹی بیگم کے ہاں پیدا ہوا، اور اس کے کئی سال بعد بڑی بیگم کے ہاں یہ بیٹے کی خوشخبری مل رہی ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خوشخبری دی بے غلام علیم، کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اور وہ بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ علم۔ یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی علیم ہوگا، پیدا ہوتے ہی علیم نہیں ہوگا، بلکہ بڑا ہو کر وہ کیا ہوگا؟ بھائی قرآن مجید میں اللہ نے سورہ النحل میں فرمایا کہ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو، لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے، اس وقت تو تم کچھ بھی نہیں جانتے، اس وقت بالکل یعنی بے علم ہوتے ہو۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو ان کی بیگم جو ہے وہ پھر متوجہ ہوئی فی سرۃ، حیرانی میں، فسکت وجہہا، تو انہوں نے نا حیرانی کی وجہ سے، تعجب کی وجہ سے، کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو چکی ہے 86 سال، اور ان کی بیگم کی عمر ہے 80 سال۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اور بیگم کی عمر 80 سال۔ تو اب بیٹے کی خوشخبری مل رہی ہے، اور ان کی اہلیہ کے بارے میں تفسیروں میں یہ بات ہے کہ ان کی اہلیہ سیدہ سارہ جو تھی نا، یہ جوانی کی عمر میں بھی بانجھ تھی۔ میری بات آپ سمجھے ہیں؟ جوانی کی عمر میں بھی کیا تھی؟ بانجھ تھی، یعنی بچہ پیدا کرنے کے قابل جوانی میں بھی نہیں تھی۔ تو اب تو ویسے بھی بڑھاپا آ گیا، 80 سال عمر، تو فرمایا فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، تو انہوں نے تعجب کی وجہ سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا۔ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہو کہ عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی تعجب والی بات سنتی ہے نا، جو بڑی تعجب، تو ایسے وہ حیران ہو کر نا اپنے منہ پہ ایسے ہاتھ مارتی، سمجھے؟ فرمایا وقالت عجوز عقیم، اور اس نے کہا کہ میں بوڑھی اور بانجھ، میں بوڑھی اور میں ایک تو بوڑھی ہوں اور ایک بانجھ ہوں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ قالوا، انہوں نے کہا کذالک، ایسے ہی قال ربک، تیرے رب نے کہا۔ اب ہمیں نہیں پتا کیسے ہوگا، ہمارا کام تھا آپ کو پیغام دینا، ہم نے پیغام دے دیا، باقی کیسے ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، ایسے ہی تیرے رب نے کہا ہے۔ انہو هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بڑا ہی حکمت والا اور بڑا ہی علم والا ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جو آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں
ایک ان میں سے بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اسلام کے اندر اور پہلے انبیاء کی ملتوں اور شریعتوں میں بھی مہمان نوازی کا ایک بہت اچھا ٹرینڈ تھا، اور مہمان نوازی ایک اچھے اوصاف میں شمار ہوتی تھی۔ بات سمجھنا، ایک تو ان آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہمیں بھی ایک اچھی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی کبھی آمنا سامنا ہو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کہنا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ دو باتیں۔ اور تیسری بات، اس میں کچھ مہمان نوازی کے آداب بھی بیان ہو گئے کہ میزبان کو مہمان نوازی کرتے وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، جو موقع اور مناسبت سے ہو وہ پیش کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ مہمان جو ہے نا اس کے قریب کھانا رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ دیکھے نا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہا یا کم کھا رہا ہے، تو ذرا میزبان اگر محبت کا اظہار کرتا ہوا اگر کہہ لے بھئی آپ نے بڑا تھوڑا کھانا کھایا ہے، آپ اور لینا، یہ بھی ایک مہمان نوازی کے آداب میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الا تاکلون، آپ کھا کیوں نہیں؟ تو یہ ذرا پوچھ لینا، بات کر لینا، اس سے مہمان کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک بات اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے کس شکل میں آئے تھے؟ کس شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں۔ یہ بات سمجھ آئی نا؟ تو میرے بھائیوں، یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اگر شکل تبدیل کرنا چاہیں تو وہ اپنی شکل کسی انسانی شکل میں تبدیل کر سکتے۔ یہ بات سمجھ آئی نا؟ وہ جناب جبریل، جو حدیث جبریل بڑی معروف ہے، وہ بھی اس کی دلیل ہے کہ جناب جبریل جو ہے نا وہ تشریف فرما، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، سفید کپڑے، بال کالے سیاہ، اور صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، تو اس نے آ کر پوچھا کہ اسلام کیا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے، پھر پوچھا کہ قیامت کب آنی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کی علامت، تو وہ واقعہ جو ہے کہ وہ جب سارے سوال کر کے نا وہ اٹھ کر چلا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو یہاں آیا تھا نا ذرا اس کو تلاش کر کے لاؤ، دیکھو کدھر ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم فوراً اٹھے اور ہم نے سارا ادھر ادھر دیکھا، وہ کہاں میں ملے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، وہ جبریل تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ شکل تبدیل کر سکتے۔ اس واقعہ میں ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی، ذرا توجہ سے، کہ فرشتے جو ہیں وہ اگر شکل تبدیل بھی کر لیں لیکن وہ اپنی فطرت تبدیل نہیں کر سکتے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ اپنی فطرت، اب ان کی فطرت ہے کھانا نہ کھانا، تو شکل تو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن اپنی نیچر وہ نہیں تبدیل کر سکتے۔ کھانا نہیں کھایا انہوں نے، کھانا کھا بھی کوئی نہیں سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے ان بھائیوں کو یہاں سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے جو اس بات پہ لوگوں
ابھارتے ہیں، کہتے ہیں جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نور تھے لیکن انسانی شکل میں آئے ہوئے، ویسے کیا تھے؟ نور تھے، یعنی ویسے فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ او بھائی اگر وہ انسانی شکل میں آئے تھے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ آپ پانی پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے؟ آپ نے شادیاں کی کہ نہیں کی؟ آپ کی اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کے داماد بنے کہ نہیں بنے؟ آپ کا کوئی دادا پردادا تھا کہ نہیں؟ یہ سارے معاملات ایک انسانی تقاضے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا ایک فرشتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ تو یہ غلط بات ہے کہنا کہ جی محمد الرسول اللہ ویسے نور ہے لیکن انسانی شکل میں آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فرشتے اگر انسانی شکل میں بھی آ جائیں تو وہ کھانا نہیں، اپنی فطرت نہیں چینج کرتے، شکل چینج کر لیتے ہیں لیکن فطرت نہیں۔ تو بات آپ سمجھ، ایک اور بات یہاں سے سمجھ آئی، توجہ ہے نا، وہ بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام یہ کون ہے بھلا؟ یہ نبیوں رسولوں میں سے بڑے ہی بلند مرتبہ اور بہت ہی بلند مقام رکھنے والے نبی ہیں، کوئی عام نبی بھی نہیں ہے۔ کون ہے؟ جن کا نام لے کر ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلا، ان کا نام لے کر درود پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس فرشتے آئے کس شکل میں؟ انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں؟ ذرا بتاؤ ہاں ایمانداری سے، جی نہیں نا پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، نہیں پتا چلا۔ میرے بھائیوں وہ نہیں پتا چلا تو جا کر بچڑا بھون کر لے آئے، ہے جی۔ تو آج یہ کہنا کہ جی نبی اور ولی اور سارے بزرگ اور سب کے سب ساری غیب جانتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں قرآن کے اس واقعہ پہ ہمارے ان بھائیوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر نبی اور ولی اور سارے نبی رسول اگر غیب جانتے ہیں تو جد الانبیاء سید المحبین امام الموحدین جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ یہ تو انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتے ہیں؟ کیوں نہیں پتہ چلا ہوں؟ تو اس کا معنی کہ یہ عقیدہ باطل ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ سورہ النحل پڑھو، سورہ النمل پڑھو، آیت نمبر 64 ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی ان کو بتا دو کہ اللہ کے سوا کوئی نبی ولی، کوئی پیر پیغمبر، کوئی سائیں قلندر، کوئی زندہ مردہ، کوئی جن فرشتہ، کوئی بھی غیب نہیں جانتا، صرف ایک اللہ غیب جانتا ہے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، میری بات سمجھے نا؟ تو لہذا میرے پیارے بھائیوں ہمیں اس واقعہ کے اندر سے یہ عقائد بھی سمجھ آ رہے ہیں، عقائد بھی، بات سمجھ آئی نا؟ چوتھی ایک بات یہ ہے کہ چلیں وہ چوتھی بات جو ہے نا وہ پھر میں انشاءاللہ کسی وقت کر لوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائیو ایک بات ہے، ایک منٹ، ایک ہی ہاتھ نہیں تھا، اچھا ایک